أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے ایمان والے۔ یہ سورہ المؤمنون ہے، مکی سورہ ہے یہ، اور اس کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں ان کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ نے پہلے تو یہ بات بتائی، خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ پورا قرآن مجید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں اور جتنی باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سب پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت عائشہ نے سورہ مومنون کی 1 سے لے کر 10 آیت تک پڑھی، جس میں مومنوں کی فلاح کی شرائط بتائی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ بڑی ہی اس اعتبار سے اہم آیات ہیں یہ، اور ان کا ذرا تفصیل سے ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ فلاح کے لیے، فلاح سے مراد تو ظاہر ہے کہ آخرت کی فلاح مراد ہے۔ دنیا میں جو کامیابی ہے یا دولت ہے، مال ہے یا خوشحالی ہے یا غربت اور امیری ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کتابیں ہیں چیزیں۔ اس لیے دنیا کی کامیابی یا دنیا کی ناکامی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے تابع ہے۔ اصل جو کامیابی ہے، جو فلاح ہے، جسے قرآن مجید فلاح کہتا ہے، کامیابی کہتا ہے، وہ تو آخرت کی کامیابی ہے، اور اس میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ وہی ہیں جو انسان کو آخرت میں کامیابی دلانے والی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ فرمائی کہ مومنون، کے مومن ہیں کامیاب ہونے والے۔ ایمان جو ہے وہ پہلی شرط ہے کامیابی کی، اور ایمان کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں 6 ارکان ہیں ایمان کے، اور ان سارے 6 کے 6 ارکان پہ ایمان لانا واجب ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا،
اس کے بعد ملائکہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ، پھر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتب پہ ایمان لانا، پھر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا، پھر آخرت پر ایمان لانا، اور پھر تقدیر پہ ایمان لانا۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ ان سب پہ ایمان جو لے آتا ہے تو وہ گویا کہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے سارے ایمانیات کی۔ باقی ایمان کی جتنی بھی صورتیں ہیں، باقی جو 5 چیزوں پہ ایمان ہے، اس کی اصل میں بنیاد تو اللہ پہ ایمان لانا ہی ہے۔ جب انسان اللہ پہ ایمان لے آتا ہے تو پھر اللہ ہی کے فرشتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، ان پہ ایمان لانا، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں، ان پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آخرت کا، اس پہ ایمان لانا، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، اس پہ ایمان لانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آتا ہے تو پھر انسان پابند ہو جاتا ہے باقی ساری چیزوں پہ ایمان لانے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پہ ایمان لانے میں ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس سورہ کی جو اگلی آیات ہیں ان کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والی، وہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اور اللہ تعالیٰ کی جلالت کا پورا علم ہو۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، مکمل معرفت حاصل کرنا، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن انسان کو جتنی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کے مطابق انسان کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے، یا انسان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائی ہیں قرآن مجید میں کہ وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ زمینی مخلوق ہے، ہوائی مخلوق ہے، سمندری مخلوق ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ خبیر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی ضرورتوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے معاملات سے پوری طرح باخبر ہے۔ کسی ایک آدمی کے نہیں، 1000 آدمی کے نہیں، 1,00,000 کے نہیں، اربوں کے نہیں، کھربوں کے نہیں، بلکہ ساری مخلوق جتنی بھی ہے اس میں انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، جو سمندر کی مخلوق ہے وہ بھی شامل ہے اس میں۔ ان سارے کے معاملات سے اللہ تعالیٰ کی ذات باخبر ہے۔ اور پھر سمیع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ ساری جو صفات ہیں ان کو اگر ان پہ انسان غور کرے تو ایک تھوڑا سا تصور انسان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کتنی عظیم ہے، کتنی قوت والی ہے، کتنی طاقت والی ہے، کتنی قدرت والی ہے، کتنے اختیارات والی ہے۔ یہ زمین و آسمان کا کون کہہ کے بنا دینا، اس سے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ یہ جو ایمان کا پہلو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اگلی جو آیتیں ہیں یہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی جلالت اور کبریائی کا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور موجود نہ ہو، تب تک جو اگلی آیات میں باتیں بتائی گئی ہیں ان پہ انسان صحیح معنوں میں عمل نہیں کر سکتا۔ جو اگلی باتیں اللہ نے بتائی ہے نا کہ یہ کام کرو تو جنت میں جاؤ گے، تو ان باتوں پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کے لیے یہ بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کے جلال پہ کا پورا انسان کو علم ہو۔ جتنی باتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں یا احادیث میں بتائی گئی ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جبار ہے، قہار ہے، منتقم ہے، یہ ساری صفات ہیں۔ ان صفات کو جب صحابہ کرام ذہن میں لاتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا تصور کرتے تھے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ صحابہ جو تھے بیٹھے بیٹھے کیوں رونا شروع کر دیتے تھے، کیوں خاص طور پہ اپنے آخر وقت پہ ہر صحابی کا تقریباً یہی ان کی سیرت میں اور تاریخ میں لکھا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ہر صحابی جو تھا وہ روتا گیا اس دنیا سے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری بڑے معروف تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں،
انہوں نے یہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کے بیٹے تھے حسن بصری. تو انہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ بھی پیا ہے. بڑی فضیلت ہے یہ حضرت حسن بصری کے لیے. اور پھر جتنے بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا حضرت حسن بصری. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جلالت اور عظمت کتنی ہے تابعین میں سے. اور پھر یہ پیدا مدینہ میں ہوئے، 14 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں یہ بصرہ چلے گئے تھے، اور پھر ساری زندگی وہاں بصرہ میں ہی گزاری انہوں نے، اس لیے بصری کے نام سے معروف ہوئے. لیکن پیدائش ان کی مدینہ منورہ کی ہے، اور امہات المومنین کے گھروں میں جس طرح ان کے گھروں کے فرد ہوتے تھے، اس طرح گھومتے پھرتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ روتے تھے جہنم کے ڈر سے. اور لوگ پوچھتے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں جہنم کے ڈر سے؟ تو کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ حسن بصری کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے ایک طرف یہ، اور ایک طرف یہ کہ انسان اپنے اللہ کے مقابلے میں اتنا حقیر ہے، اتنا ذلیل ہے، اتنا کمتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی آدمی کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ کو پرواہ ہے کسی کی؟ بالکل پرواہ نہیں ہے. اسی بات سے پہ حضرت حسن بصری جو تھے وہ روتے تھے. اور پھر بعض صحابہ کرام جو ہیں ان کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا. معروف صحابہ کرام ہیں ان میں سے حضرت عبداللہ بن رواحہ گھر میں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا. تو بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے روز ہم نے پلسرات سے گزرنا ہے، تو مجھے پتہ نہیں کہ میں پلسرات عبور کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. پلسرات ہی وہ جگہ ہے جہاں جو عبور نہیں کر سکیں گے وہ وہیں سے جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم میں گرا دیے جائیں گے. تو یہ ڈر اور خوف تھا کہ اللہ کو کیا پرواہ ہے اس بات کی کہ عبداللہ بن رواحہ جہنم میں چلا گیا ہے، تو اللہ کو کیا پرواہ ہے اس بات کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اگر ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے تب بھی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. نہ کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے کہ یا اللہ تم نے ایسے کیوں کیا، ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دیا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پوری کائنات کی مالک ہے، پوری کائنات کی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. یہ صرف یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. لا یسأل عما یفعل، کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا ہے. کن فیکون سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنا دی، 7 آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، جو کچھ بھی تھا اس میں سارا کچھ بنا دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ جو کبریائی ہے، عظمت ہے اور جلال ہے، اس کا انسان کو تصور ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خوف جو ہے وہ طاری رہے بندے. یہ مطلوب ہے. اِنَّا كُنَّا فِي اہلنا مشفقین. قیامت کے دن جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ خوشی سے یہ بتائیں گے کہ اِنَّا كُنَّا فِي اہلنا مشفقین، کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے مسلسل ڈرتے رہے، مسلسل اللہ کا خوف طاری رہا ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت جو ہے اس کا انسان کے دل پہ یہ اثر ہونا چاہیے. تب اگلی جو آیات ہیں نا ان میں جو حکم دیا گیا ہے انہیں انسان تب پورا کر سکتا ہے. حضرت ابو عبداللہ صحابی تھے، تو جب فوت ہونے لگے وہ بھی رونے لگے. آ کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ تم کیوں روتے ہو؟ اب یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی تھی، ایمان بھی لائے، صحبت بھی حاصل ہوئی، اور پھر ان کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اتنی زیادہ تھی ان کے دلوں پہ کہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ روتے دنیا سے رخصت ہوئے.
تو ابو عبداللہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں جنتی لوگ ہیں اور دوسری مٹھی میں جہنمی لوگ ہیں، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کون سی مٹھی میں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پہ ایمان لانے کا بڑا اہم پہلو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے اتنا انسان کے دل پہ ہو کہ انسان ہر وقت اس بات پہ خوفزدہ رہے کہ اللہ کسی بات پہ پوچھ۔ اب دیکھیں نا کتنی لمبی عمر ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، ایسی تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کا اس سال زندگی میں کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جس پہ اللہ مواخذہ نہ کر سکے۔ کتنی باتیں ہیں روزانہ، کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں، کلکم خطاؤں، تم سارے کے سارے لوگ خطا کار ہو۔ کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ اللہ اگر مواخذہ کرنا چاہیں، پکڑنا چاہیں تو اللہ پکڑ سکتے ہیں، عذاب دے سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جس کا انسان کے دل میں ہر وقت تصور رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہیں، جس بات پہ بھی چاہیں، مجھے پکڑ سکتے ہیں، مجھے عذاب دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور کبریائی ہے، اس کا جلال ہے، اس کا تصور جو ہے وہ ذہن میں قائم رکھا جا سکتا ہے، اور یہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ باقی باتیں جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم پہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا قدرت اور اختیار رکھنا، اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ ساری چیزیں، لیکن ایمان کا یہ جو پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت طاری رہنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا تصور ہر وقت ذہن میں رہنا، یہ ایمان کا بہت ہی بنیادی جو ہے وہ بات ہے۔ اس لیے یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی قد افلح المؤمنون، کہ مومن لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں قیامت کے دن۔ اور ایمان کا یہ پہلو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا یہ پہلو جو ہے یہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے نماز۔ اب اقیم الصلاۃ یا قائمون، یہ لفظ تو بہت مرتبہ آئے ہیں کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں یا نماز قائم کرو، لیکن یہ لفظ جو ہے نا یہ کم آئے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خاشعون، جھکنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کو نماز میں خشوع کیسے حاصل ہو۔ اور نماز ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت جو ہے نا وہ نماز ہی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ ابھی ہم نے جو سورہ ختم کیا، سورہ حج، اس میں جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں آیتوں میں یہ بات ریپیٹ کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہ بھی نماز ہے، رکوع اور سجدہ کرو، مراد اس سے نماز ہی ہے۔ اور پھر جو اگلی آخری آیت ہے اس میں بھی یہی ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِیرُ۔ یعنی سورہ کا اختتام جو ہے وہ بھی اس بات پہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ انسان کی جو ایمان لانے کے بعد ہے سب سے اہم بات، سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ پیچھے ہیں۔ روزہ کی عبادت، رمضان کی روزوں کی عبادت ان کے لیے ہے جو رمضان کا مہینہ پائیں گے۔ زکوٰۃ کی عبادت ان کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہیں۔ حج ان کے لیے ہے جو حج کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ ان کے لیے ہے۔ لیکن نماز جو ہے اس کا استثناء کسی کے لیے نہیں ہے۔ نماز جو ہے یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، خواہ وہ بیمار ہے، خوف کی حالت میں ہے، سفر کی حالت میں ہے، جیسی بھی حالت میں ہے، نماز تو معاف نہیں ہے۔ نماز جو ہے یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں بے آب ہو گیا جگہ پہ لا کے بسا دیا، تو اس کا جو اصل مقصد تھا لیقیم الصلاۃ، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب اس لیے لا کے بسایا ہے لیقیم الصلاۃ۔ زندگی کا حاصل جو ہے ابھی یہ نماز ہی ہے۔ اگر ہم نماز کی عبادت جو ہے وہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، نہ اس میں استثناء ہے۔
ہاں کیسی بھی حالت ہو، انسان بیمار ہے، جیسا کیسا بھی ہے، سفر میں ہے یا تکلیف میں ہے، جو بھی معاملہ ہے، نماز کی ہی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ لوگ عبادت کریں، اور سب سے اہم، سب سے بنیادی اور ایمان لانے کے بعد پہلی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ انسان کو پیدا ہی نماز کے لیے کیا گیا ہے، باقی چیزوں کی تو رخصت ہے کہ زندگی بسر کرنے کے لیے تم اپنے گھر بار بساؤ اور پیسہ کماؤ، کاروبار کرو، اجازت ہے، رخصت ہے دنیا میں گزارا کرنے کے لیے، لیکن پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ تو خالص نماز پڑھنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز بھی وہ پڑھو جو خشوع والی ہو۔ اب اس بارے میں ایک دو باتیں ذہن میں یہ رکھیں کہ ویسے نماز پڑھنے کے لیے تو ہم سارے جاتے ہیں مسجد میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی چوری کیسے؟ فرمایا کہ وہ آدمی جو رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے۔ آدمی نے آ کے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو جا کے۔ اس نے دوبارہ جا کے ویسی نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جا کے پھر نماز پڑھو۔ پھر پڑھائی اس کو، حتیٰ کہ پھر بتایا اس کو کہ سکون کے ساتھ سارے ارکان ادا کرو۔ جو نماز سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ پڑھی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض لوگوں کی نماز ان کے نامہ اعمال میں آدھی لکھی جاتی ہے، بعض لوگوں کی نماز ان کے نامہ اعمال میں 1/3 لکھی جاتی ہے، بعض لوگوں کی نماز ان کے نامہ اعمال میں 1/4 لکھی جاتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اچھا جی میں تو زور پڑھ کے آ گیا، میں نے تو عصر کی نماز پڑھ لی ہے، میں نے تو مغرب کی نماز پڑھ لی ہے۔ یہ پڑھ لی کے صرف مقصد پڑھ لینے کا نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن جا کے یہ پتہ چلے کہ جتنی تو نے نمازیں پڑھی ہیں ان کا تمہیں 1/4 کی نماز کا ثواب ملے گا۔ تمہاری نماز جو تھی 1/4 کے برابر تھی یا 1/3 کے برابر تھی، بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان ایسی نماز پڑھتا ہے کہ اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے کہ یہ نماز تم رکھو اپنے پاس، ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کا حساب جو ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق کہاں تک تھی۔ اس کی نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق کہاں تک تھی۔ جو نماز سنت کے مطابق ہوگی اس نماز وہ نماز اس کی قبول کر لی جائے گی، اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ لیکن جو نماز بے توجہی سے اور عجلت میں اور سنت کے مطابق نہیں ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جا کے اس کے نوافل دیکھو، اور جو نوافل ہیں ان میں سے اگر کوئی اچھی عبادت والی نفل ہیں تو وہ شمار کر لیے جائیں فرضوں کی بجائے۔ جو فرض اچھے نہیں پڑے گئے ان کی جگہ پہ وہ نوافل شامل کیے جائیں جو اسے سنت کے مطابق پڑے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز جو ہے اس کا خشوع کے ساتھ پڑھنا، یہی حکم دیا گیا ہے کہ خشوع والی نماز جو ہے وہ پڑھی جائے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اب یہاں پہ جو چیز اہم ہے
وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خشوع والی نماز جو قابل قبول نماز ہے وہ کون سی ہے؟ اب یہ جو ہے نا، اس سے پہلے ویسے تو نماز کا حکم جو ہے بہت دفعہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور اس کو ہم اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے، لیکن نماز کا خشوع والی نماز جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اور وہ کیسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں ضائع نہ ہو رہی ہوں، ہماری نمازوں کا ثواب آدھا نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی سارا مہینہ ملازمت کرتا رہے، نوکری کرتا رہے، کام کرتا رہے، اور مہینے کے آخر میں اس کو بتایا جائے کہ اچھا بھائی تمہاری آدھی تنخواہ تو ہم نے کاٹ دیا ہے، تم نے کام ٹھیک نہیں کیا، یا تمہاری ایک تہائی تنخواہ جو ہے وہ ہم نے کاٹ دی ہے، یہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، تو کتنا انسان کو شاک ہوتا ہے، کتنا انسان کو صدمہ ہوتا ہے۔ اب محض حاضری لگوانا تو مطلوب نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں چلا جائے اور حاضری لگوا کے آ جائے تو اس کی نمازیں شمار ہو جائیں گی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط رکھی ہے ایمان لانے کے بعد، وہ شرط یہی ہے کہ انسان کی جو نماز ہے وہ خشوع والی ہو۔ اب خشوع والی نماز جو ہے اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں نماز کو خشوع والی نماز؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بات بتائی تھی احسان والی، وہ انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، عبادت اس طرح کرے، نماز اس طرح پڑھے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو پھر کم از کم یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ کیسی نماز پڑھ رہے ہو تم۔ اب اس میں بھی بنیادی چیز جو ہے نا وہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تصور پہلے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ ذات جو اتنی عظمت والی ہے، اتنی کبریائی والی ہے، جو ہماری نمازوں کی محتاج نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اس سے بہت انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، وہاں یونیورسٹی میں چیئرمین کے ساتھ کھڑا تھا میں، ایک لڑکا آ گیا، ایسے بکھرے ہوئے بال اور لباس بھی اچھا نہیں تھا، تو اسے کوئی پرنسپل کے پاس کام تھا، تو چیئرمین کہنے لگے کہ تم نے جانا ہے پرنسپل کے پاس، اپنے بال ٹھیک کر کے جاؤ، اپنا لباس ٹھیک کر کے جاؤ، اس طرح سے پرنسپل کے پاس نہ جانا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے جو ہمارے آفیسر ہیں یا باس ہیں یا پرنسپل ہے یا چیئرمین ہے، ان کے پاس جاتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، ہمارا لباس برا نہ ہو، ہم سے بدبو آ رہی ہو۔ دنیا میں اگر ہم یہ اہتمام کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں تو پھر یہ تو تصور میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہوگا۔ خود یہ تصور کر لینا نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، لیکن کم از کم جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی خشوع کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھو نماز پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے، یہ نماز کے لیے مستعد رہنا اور نماز کے لیے تیار رہنا اور نماز کا ہر وقت خیال رکھنا، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ 7 آدمی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ یہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ انسان کا دماغ اور ذہن جو ہے نا وہ مسجد کی طرف لگا ہوا ہو۔ انسان کے ذہن میں ایک نماز پڑھ لی ہے تو دوسری نماز کا انتظار ہو ذہن میں کہ وقت کب ہے اذان کا، اور اذان سے پہلے یا اذان ہوتے ہی انسان دنیا کے سارے کام چھوڑ دے اور انسان وضو وغیرہ کرے، اچھے وقت کے ساتھ، کھلے وقت کے ساتھ
مسجد میں جائے، مسجد میں جاتے ہوئے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانے پہ ایک ایک نیکی کا ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جانا یہ خشوع والی نماز کا حصہ ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں اگلی آنے والی نماز کا ذہن میں خیال رکھے، اس کو فکر ہو کہ اگلی نماز جو ہے آنے والی ہے، یا فلاں وقت پہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اپنے کام چھوڑ کے اپنے کاموں کو اس طرح سے ترتیب دے کہ انسان صرف نماز جو ہے نا اس کا اہتمام کر سکے صحیح معنی میں۔ اس کے بعد انسان کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں جا کے جو مسنون نوافل ہیں یا سنت مؤکدہ ہیں ان کو جا کے اطمینان سے پڑھ سکے، اور کوشش کر کے اگلی صف میں جگہ حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں تو معلوم، لیکن ان چیزوں کے ساتھ جب انسان شعوری طور پہ ان چیزوں کا اہتمام کرے گا تو پھر انسان کی نماز جو ہے اس میں خشوع پیدا ہوگا۔ اسی طرح اہل علم نے لکھا ہے کہ جو وضو ہے اس کے لیے مسواک کرنا جو ہے وضو کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، مسواک کا اہتمام کرنا۔ اور پھر مسواک کے علاوہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمدہ لباس پہن کے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے مسجد میں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کے دل میں نماز کا کتنا ادب اور احترام ہے اور کتنا خیال ہے آپ کو نماز کا۔ اور قرآن مجید میں اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پہ لباس کی زینت اختیار کرو۔ لباس کی زینت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا لباس اچھا، صاف ستھرا اور پاک ہو، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خوشبو وغیرہ لگا کے جائے بندہ مسجد میں، تاکہ دوسرے لوگوں کو ناگواری محسوس نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ کچا پیاز اور کچا تھوم نہ کھا کے جاؤ مسجد میں، اسی وجہ سے کہ مسجد میں دوسرے لوگوں کو ناگواری محسوس نہ ہو۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل کا جو رواج اور فیشن بن گیا ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لباس کی زینت میں یہ چیز شامل ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، بعض علماء نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ احرام کی حالت میں سر کو ننگا رکھنے کا خاص طور پہ حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب احرام نہیں ہے تو پھر سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ احرام کی حالت میں سر کو ننگا رکھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے کہ سر پہ کوئی چیز نہ لی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب احرام کی حالت نہیں ہے تو پھر سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ اور پھر جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لباس وغیرہ تھا، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک رکھتے تھے اپنے پاس، اور پھر دوسرا یہ رومال اور ٹوپی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا حصہ تھی۔ یہ جو ہمارے ہاں فیشن بن گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ افراط تفریط کا معاملہ ہو گیا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حد تک اس کو ضروری قرار دیا ہے کہ مسجد میں پلاسٹک کی یا وہ چھلکوں کی بنی ہوتی ہیں ٹوپیاں وغیرہ وہ رہ دیتے ہیں، اور بڑی غلیظ اور گندی۔ یہ زینت والی بات نہیں۔ زینت والی بات یہ ہے کہ انسان صاف ستھری چیز خود اپنے پاس سے استعمال کر کے جائے اس کا۔ اور ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کافی پہلے بہت بڑے عالم تھے، تو وہ جو آدمی ان کے پیچھے نماز بغیر ٹوپی کے پڑھتا تھا اس کو ڈانٹتے تھے، اس کو ناراض ہوتے تھے، اور یہ تاکید کرتے تھے کہ سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھو۔ یہ بات جو ہے نا، یہ پھر بات نہیں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی نا، خاشعون، اگر واقعی ہمیں
خشوع والی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے پھر تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر بس وہی جو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغے کی طرح ٹھونگے لگا کے آ جاتا ہے اور اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر وہ دوسری بات ہے کہ ہاں جی ہم مسجد میں گئے تھے، جا کے نماز پڑھ کے آ گئے، لیکن اگر خشوع والی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور کرنا چاہیے۔ اور پھر ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان آئے نماز کے لیے تو انسان اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ مسجد کے اندر، مسجد سے باہر آتے ہوئے اگر انسان تیز تیز قدم چلتا ہے یا بھاگ کے جاتا ہے کہ وقت ہو رہا ہے جماعت کا، کوئی حرج نہیں، لیکن جب مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو پھر انسان کو پورے اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اور آرام کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی چاہیے یا جماعت میں شریک ہونا چاہیے، اور یہ طمع نہیں کرنا چاہیے کہ ضرور رکوع لینا ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی خشوع کے تو خلاف ہے، بھاگ کے رکوع حاصل کرنا خشوع والی نماز کے خلاف ہے۔ اور ویسے بھی اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ رکوع والی جو رکعت ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن اگر اختلاف نہ بھی ہو، جیسا کہ بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے، اختلاف نہ بھی ہو تو خشوع کے تو یہ خلاف ہے بات، اس لیے کہ جو اس کو رکوع لینے کا طمع ہوتا ہے وہ پھر بھاگ کے جاتا ہے، جلدی سے تیزی میں جا کے ملتا ہے، جس سے خشوع نہیں رہتا۔ اب یہ کچھ باتیں ہیں جو بنیادی طور پہ نماز کی خشوع کے لیے ضروری ہیں، جس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اسی چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب کچھ باتیں اور بھی ہیں باقی ابھی، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں خشوع سے بات ہی کروں گا میں۔ یہ دیکھیں نماز کا جہاں تک حکم ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس حکم سے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں نمازیں، لیکن میں خود بھی اس میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری نمازوں کی، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے، کہنے سے بھی اور سننے سے بھی اللہ کرے کچھ اس کا فائدہ ہو ہمیں۔ لیکن جو چیز مطلوب ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہم ویسا کر سکیں۔ یہ چیزیں بنیادی طور پہ خشوع سے تعلق رکھتی ہیں جو میں نے بتائی ہیں۔ اب کچھ اور باتیں بھی ہیں جو خشوع سے تعلق رکھتی ہیں، اور کیونکہ نماز بڑی اہم عبادت ہے، اگر خدا خواستہ یہ پوری طرح نہ پڑھی جائے خشوع کے ساتھ، یا جس طرح حکم ہے سنت کے مطابق نہ ہو، اس کا آدھی نماز کا ثواب ملے یا ایک تہائی کا ثواب ملے یا اس سے بھی ایک چوتھائی کا ثواب ملے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس کا تو ہم نے اپنا نقصان کر رہے ہیں نا۔ اس لیے کچھ اور باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ خشوع کے حوالے سے اگلے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔